شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آوے گی، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ مراد نفخہ اولا ہے، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آوے گی، مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں مارے ندامت کے جھک رہی ہوں گی، کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے، جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر حیات کی طرف واپس ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی۔ تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جب کہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے، سو اس سے جا کر کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف ذات و صفات کی رہنمائی کروں، تو یہ سن کر اس سے ڈرنے لگے۔ پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، تو اس فرعون نے ان کو جھٹلایا اور ان کا کہنا نہ مانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جدا ہو کر ان کے خلاف کوشش کرنے لگا اور لوگوں کو جمع کیا، پھر ان کے سامنے بآواز بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ سو اللہ تعالی نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالی سے ڈرے۔ بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا فی نفس ہی زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے کہ اس کی سقف کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور بچھا کر اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس پر قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ سو جب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کی جاوے گی، تو اس روز یہ حالت ہوگی کہ جس شخص نے حق سے سرکشی کی ہوگی اور آخرت کا منکر ہو کر دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، سو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکے گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے سامنے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کے علم کی تعیین کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے، اور آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں صرف ایک دن کے آخری حصے میں یا اس کے اول حصے میں رہے ہیں۔